السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین، ایک ہی موضوع ہو سکتا ہے، وہ پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف. اس کے کئی شیڈز ہیں، کئی انز اینڈ آؤٹس ہیں، کئی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. کہیں پہ پروپیگنڈا وار ہے، ففتھ جنریشن وار ہے، ہائیبرڈ وار ہے، فالس فلیگ ہیں، پلوامہ ہے، پہلگام ہے. یعنی کہ دے آر پارٹس آف اے بگر پرابلم. ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ جنگوسٹک جو پالیسیز ہیں وہ بھی اپنائی جاتی ہیں، ایگریشن بھی ہم فیس کر رہے ہیں، کہیں کہیں ڈپلومیٹک فیلیئرز بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. پاکستان کا وقتاً فوقتاً کیا رسپانس رہا ہے، کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ اس وقت جو حالیہ صورتحال بنی ہے، یہ ماضی میں بھی اس طرح کی کچھ صورتحال بنتی رہی ہے. آئی بال ٹو آئی بال ہماری فورسز بھی دکھائی دیں، اور اب بھی اس طرح کا جیسے وار ہسٹیریا پیدا کیا جا رہا ہے، یا پرٹیکولرلی انڈین میڈیا بھی اس کے بڑا ہائپ کریٹ کر رہا ہے. اور ہاؤ ٹو تھواٹ اٹ، اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک موضوع ترین شخصیت موجود ہیں. میں ان کا آپ سے تعارف کراتا ہوں. جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور، اور آج کل یہ صدر ہیں پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے. جناب نذیر صاحب، ویلکم. جی بہت شکریہ آپ کا. نذیر صاحب، پروگرام سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آج اسٹریٹن آؤٹ کرنا ہے میں نے سارا ہسٹری بیک گراؤنڈ، یہ سارا اسٹینڈ آف کی وجوہات. کچھ تو کامن مین اپنے طور پہ ایک پرسیو کر لیتا ہے نا کہ جی ایسے تھا، پاکستان کا بننا تھا، ان کو ایک آنکھ نہیں بایا. یہ تو ایک لے مین پرسپیکٹیو ہے. سو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دی لے مین ویوز فرام یو، لیکن لے مین کو آپ ایڈریس کریں. اوور ٹو یو. جی جناب. پچھلے میاں صاحب کوئی 25-30 سال سے ہندوستان نے ایک نیا نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور جو ریلیشن شپ ہے ہندوستان اور پاکستان کا، وہ بھی انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ٹیررزم ہی کے کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے. جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. تو آج جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم اس کو اسٹریٹن آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہم ایشو کو ڈیفائن کرتے ہیں. صحیح. تو یہاں سے لے کے چلتے ہیں. یہ ایشو جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی تاریخ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے ہندوستان نے اپنائی ہوئی اور گلوبل لیول پہ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور FATF کے کانٹیکس میں ہمیں بہت نقصان بھی پہنچایا پچھلے تقریباً 10 ہم نے بھگتا ہے وہ 10 سال میں. 10 سال میں. اور پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بالکل نہیں ہے. نہ ہم ہاربر کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم خود وکٹم رہے ہیں اور آج بھی ہیں. 126 بلین ڈالر کا نقصان کروا چکے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں. اور اس میں جو میجر رول تھا، یہ کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہندوستان کا رول تھا. آج کل اگر TTP پاکستان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو اس کے پیچھے ہندوستان ہے. یعنی افغانستان نہیں ہے، ہندوستان ہے. ہندوستان ہے. اچھا. اور عام آدمی تو سمجھتا افغانستان ہے. ہندوستان ہے اس کے پیچھے. اچھا. اگر BLA کارروائی کرتی ہے تو اس کے پیچھے ہندوستان ہے. پچھلے کتنے دہائیوں سے ہندوستان کی جو پریزنس ہے میاں صاحب افغانستان کے اندر ویل ڈاکومنٹڈ ہے. بارڈر کے بالکل ہی along بارڈر کی پٹی پہ کوئی مور دین 14 ہاف اے ڈزن جی انہوں نے اپنی ڈپلومیٹک پوسٹ بنائی ہوئی تھی. افغانستان کو اتنا بڑا کنٹری نہیں ہے کہ وہاں پر ہندوستان کو اتنی زیادہ کاؤنسلر یا ڈپلومیٹک پوسٹ چاہیے. سو یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ پہلے گٹھ جوڑ تھا. وہ گٹھ جوڑ یہ تھا کہ پاکستان کو اس میں الجھائے رکھو. ایک چیز نمبر 1. اصل ایشو کیا ہے؟ ٹھیک. اصل ایشو ہندوستان اور پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ہندوستان کا دشمن ہے پر سے.
یہ ونڈرفل، یہ بڑا یہ نہیں ہے، اچھا طریقے سے الیبریٹ کیا. ہمیں ہندوستان کے عوام سے اتنی ہی ہمدردی ہے جتنی کسی اور کو ہو سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہندوستان کے عوام بذات خود شکار ہے ہندو ہائی ہینڈڈنیس کا. اچھا ٹھیک ہے. چاہے اس میں 300 ملین مسلمان ہوں، چاہے کرسچنز ہوں یا انٹچیبلز ہوں، اور اب اس میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بھی زیر عتاب ہے بہت سالوں سے. اب وہ تھوڑے ووکل بھی ہو گئے ہیں ویسے. اب ووکل ہونا پڑ رہا ہے ان کو، پڑ رہا ہے. ان کے پاس کوئی آپشن چھوڑا نہیں ہے انہوں نے. اب افغانستان کی ہندوستان کی سیاست پہ جو قبضہ ہے وہ RSS ہندوتوا کا ہے، ٹھیک. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ہندو سویلائزیشن کے طور کے اوپر ابھرے، جبکہ یہ بھی بہت ہی غلط فہمی بھی ہے اور پھیلائی گئی ہے کہ ہندو سویلائزیشن تھی کوئی، بالکل نہیں تھی. یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں نیریٹو بنا کے لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا گیا یعنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فالس نیریٹو ہے. بالکل فالس ٹھیک ہے. نیریٹو ہے، ناٹ بیکڈ بائی ہسٹری. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایون جو ان کی پرانی اسکرپچرز ہیں وہ بھی آرینز نے لکھی تھی، اور وہ بھی بدھ مت تھے، وہ بھی ہندو نہیں تھے بائی دا وے. تو یہ تو بالکل کھوکھلا ان کا نعرہ ہے. جو بھگوت گیتا، ویدز اور سارے وہ آرینز نے لکھی تھی، اپنیشدز وغیرہ. اور وہ جو آرینز تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. وہ ہاں وہ تو مائگریٹ کر کے. ہاں ٹھیک ہے. یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یہ فیکٹ ہے. تو یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹینڈ آف ہے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم. کیا اسٹینڈ آف کیا ہے؟ دیکھیں، جب پاکستان 1947 سے لے کر کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جس کو یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ منسلک ہو، کوئی چوائس کر سکے. یہ اور بات ہے کہ حیدرآباد کو بھی نہیں ملی، جوناگڑھ کو بھی نہیں ملی، گرداسپور اس کے اوپر بھی زیادتی کی گئی ہے، انہوں نے زبردستی قبضہ کیا. اور پھر اس کے بعد سر کریک کا معاملہ تو آج بھی انریزالوڈ ابھی بھی چل رہا ہے، اور وہ ڈسپیوٹ جو ہے ریزالو ہونا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کی سیشن میں کہ ہم یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ بات چھیڑ دی. ایشو کو ڈیفائن کریں کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹرائب نہیں ہے. یہ نیشن ان اے وے، نیشن ہی کیا ان کی ایگزسٹنس جو ہے ویل ڈاکومنٹڈ ہے. یو نو، ان کی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے، صدیوں سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایک جیوگرافی ہے، ان کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری ہے. پورے نیشن سٹیٹ کے انگریڈینٹس ہیں. ایبسولوٹ. ٹھیک ہے. اس وقت نیشن اسٹیٹ وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے. اور جو پارٹیشن کا فارمولا تھا اس میں یہ تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھا ان کو حق دیا جائے گا کہ وہ چوز کریں جوائن اے اور بی، ہندوستان یا پاکستان. اب یہاں سے اصلا مسئلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب بجائے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ہندوستان نے ود دا پیسج آف ٹائم بائی ہوک اور کروک زیادتی کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے، لڑائی کر کے اس ایشو کو بند کر دیا کہ یہ ٹیررزم کا ایشو ہے. بالکل ایسا ایشو نہیں ہے. اب اصل مسئلہ کشمیریوں کا اور ہندوستان کا ہے کہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ چاہیے، اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے رائٹ کو کلیم کرتے رہتے ہیں. I beg your pardon، یہ جواہر لال نہرو جو تھے ان کے، میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ it doesn't belong ہندوستان to. نے جب یہ 47 میں یہ ایشو، 48 49 درمیان میں یہ ایشو ریز ہوا، تو ہندوستان کا اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ خود اس ایشو کو لے کر یونائٹڈ نیشنز گئے، اور سیکورٹی کونسل کے متعدد ریزولوشنز اس پہ بنے ہوئے ہیں جو آج تک قائم ہیں اور دائم ہیں اور آئندہ ہمیشہ رہیں گے. And they are binding. They are binding. They are binding. They are binding. جب تک کہ وہ کسی اور شیپ میں ریپلیس نہیں ہوتے، کچھ اور نہیں ہوتا، وہ بائنڈنگ ہے اور فار ایور ہے. وہ چیپٹر 6 میں ہے نا جی سر، وہ فار ایور، یعنی 6 7 کی کوئی اس میں ہم اس میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈسکشن اور طرف چلی ڈسکشن کسی اور طرف چلی جائے گی. ہم کر رہے ہیں
ایشو کو ڈیفائن، ٹھیک ہے، تاکہ گلوبل آڈینس جو ہے وہ یہ سمجھ سکے کہ اصل ایشو ہے کیا. ٹھیک ہے. اب بجائے کہ آپ اس کو ریزالو کریں کہ آپ کے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے لوگ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن مانگ رہے ہیں، جو کہ یو این باڈی نے ان کو پلیبسائٹ کے طور کے اوپر ٹھیک ہے کہ ان کو رائٹ دیا ہوا ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے یہ لکھ کے دیا ہے. جب وہ لکھ کے دیا میاں صاحب 81 ڈیز ہوئے تھے وہ دا سو کالڈ ایکسیشن کو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ نوٹ کریں اس کو. جب 81 ڈیز ہوئے تھے جو راجا کی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو تھا سو کالڈ، ہاں سو کالڈ ایکسیشن کو ہم آج تک ہندوستان وہ اوریجنل ڈاکومنٹ گلوبل لیول پہ پریزنٹ ہی نہیں کر جگہ پہ پیش نہیں کر پایا. لیکن ہم پرائما فیسی ٹھیک ہے فار دا سیک آف اٹ ہم چلے ایک سیکنڈ کے لیے کہہ دیتے ہیں. جب 81 ڈیز کے بعد پرائم منسٹر نہرو خود انڈیا خود سیکورٹی کونسل کے پاس پہنچ گیا میاں صاحب، وہ جو ان کا کلیم تھا ایکسیشن کا وہ بذات خود نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نل اینڈ وائڈ استصواب رائے کرا لیں. ایبسولوٹلی. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ڈکلیئر بھی کیا تھا پبلکلی کہ کشمیر بلانگز نائدر ٹو انڈیا ناٹ ٹو پاکستان بٹ ٹو دا کشمیری. یہ انہوں نے اس موقع پہ اب وہ جو ایکسیشن کا ڈکلیئر بھی کیا، وہ جو ایکسیشن کا کلیم تھا، جب آپ نے ایک ایپلیکیشن لانچ کر دی اور یہ کہا جیسے آپ نے کہا کہ نہ بلانگ ٹو پاکستان اور انڈیا، ٹھیک ہے آن ریکارڈ، اور کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل جو ہے اس کو ریزالو کرے ان اکارڈنس ود دی وشز آف دی پیپل آف کشمیر. نہیں یہ آپ نے بڑا میتھمیٹیکلی ایکسپلین کیا کہ وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا. وہ 81 سیشن کا ڈاکومنٹ تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا نا سر، لیپس ہو گیا. لیپس ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. آپ لفظ استعمال کریں کہ لیپس ہو گیا. لیپس از اے پراپر ورڈ. اٹ از نو مور ویلڈ. ٹھیک ہے. آفٹر 81 days. درست. Now this is a یہ بڑی اچھی آپ نے ایلیبریٹ کر دیا پوائنٹ. ایشو. اب لہذا وہ جو کلیم ہے ہندوستان کا وہ زیرو ہو گیا اور انہوں نے خود کیا. اب وہاں سے یہ ڈینائی کرتے آ رہے ہیں پچھلے 75 سال سے ان کشمیریوں کو وہ رائٹ جو کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں امبیڈڈ تھا ان دا شیپ آف آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A. 370 ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ پرنسلی اسٹیٹ کا اسٹیٹس قائم رہے گا. میں آپ کو ابھی عرض کر دوں، ٹھیک ہے. پچھلے ہفتے جب یہ انسیڈنٹ ہوا پہلگام کا، جی ایک آبیچوری سیشن ہوا کشمیر کی وہاں اسمبلی کا. اس میں جو سی ایم ہے وہاں کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہ ایشو ریز کروں چونکہ ہم اوبیچوری کے لیے میں نا اس کے لیے ہم فاتحہ کے لیے یا تعزیت کے لیے اکٹھے ہوئے. لیکن یہ ٹائم ہے کہ ہندوستان گورنمنٹ کشمیر کو وہ جو پہلے اسٹیٹس تھا ان کا وہ بحال کرے. اچھا he said it on the floor of the assembly. یہ پچھلے 7 دن کی بات ہے. اس کے بعد جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں کشمیر کے فیڈریشن ان کی سینٹرل اسمبلی میں، انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ وہ جو کلیم کرتا تھا ہندوستان کہ 370 چلا جائے گا، 35A چلا جائے گا تو یہاں ترقی اور امن ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا اور نہ وہ ہونا ہے. اچھا مجھے ایک ٹوٹکا ایڈ کرنے دیں. آپ بھی ایک سیمینار میں انوائٹڈ تھے، میں بھی تھا. تو آشیش رے آئے تھے جو CNN کے کورسپونڈنٹ رہے ہیں، وہ انڈیا اوریجن کے ہیں. تو ان کو ہم نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو پارلیمنٹ نے نہیں کیا ریووک. وہ کہتے ہیں جی یہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا جو میں نے بعد میں بڑا پریزیڈنٹ نے وہاں پہ جاری کیا. تو انہوں نے ایک کلاز سے فائدہ اٹھایا کہ جی وہ اس کو یوز کرتے ہوئے 365 کلاز تھی اسی پہ. اب بات یہ ہے کہ دیکھو لیکن ان کے سپریم کورٹ نے سنا انڈورس کر دیا. جی میں آتا ہوں، میں اس کے لیگل اینگل پہ بھی آتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے 370 بھی ریووک کر دیا، یعنی کہ آپ نے ریووک کر دیا اور آپ نے 35A بھی کر دیا، تو آپ نے کیا ان کو وہ جو رائٹ یونائٹڈ نیشن نے دیا ہوا تھا سیکورٹی کاؤنسل نے، اور آپ کے پرائم منسٹر نے جا کے وہاں پر ریکویسٹ لانچ کی تھی اور کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھ دیا گیا تھا
ہے تو آپ نے وہ کر لیا. اب یہ اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے. اب وہ مانگ رہے ہیں کہ اب سلوشن کیا ہے اس کا. یہ جو اسٹینڈ آف ہے اس کا سلوشن کیا ہے. بجائے کہ آپ پاکستان کو بلیم کریں, آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں. ایشو یہ ہے کہ کشمیری قوم اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مانگ رہی ہے. اب یہ ان کا حق ہے, جو بھی ریسورسز ان کے میاں صاحب ڈسپوزل پہ ہیں, چاہے وہ بائی ورڈ آف ماؤتھ ہیں, جو کہتے ہیں کہ بائی فٹ, ٹھیک ہے, بائی زبان کہنے کے, ٹھیک ہے, ان کو حق ہے. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں وہ کہا کرتے تھے گوریلا وارفیئر, آپ کو یاد ہے 60s میں. اچھا, اب بلکہ یونائٹڈ نیشن تو رائٹ آف فریڈم اسٹرگل دیتا ہے سر, وہ تو اب امبیڈڈ ہے ریزولوشنز کے اندر. اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے اسٹینڈ آف اس کے ریزن کہ اس کے پیچھے انڈر لائنگ فیکٹر ایشو کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایشو کو ڈیفائن کر رہے ہیں ہم تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ اصل وجہ کیا ہے. اب ہندوستان کو بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو بلیم کرے یا کچھ اور بدنام کرے دنیا میں, یا جنگ کی تیاری کرے یا دھمکی دے, میں آپ کو عرض کروں کیا چیز ہے یہ انٹیمیڈیشن ہے. انڈیا کی ناٹ گو ٹو وار بیکاز اٹ ڈزنٹ ہیو اینی لیجیٹیمیٹ لیگل کلیم ٹو کشمیر. یہ انٹیمیڈیشن ہے کہ پاکستان چپ رہے اور گلوبل ورلڈ جو ہے وہ ان کا نیریٹو بائی کرے کہ یہ ٹیررزم ہے. اب اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے, میں اسی کی عرض کر رہا ہوں. یہ انٹیمیڈیشن ہے وہ ایک چیز. لیکن اب لیٹس گو بیک اگین. اب اس کا سلوشن جو ہے وہ دنیا کو, پاکستان کی قوم کو, ہندوستان کی عوام کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے مودی صاحب سے کہ آپ پہلے تو 370 کو ری انسٹیٹ کریں, اور پاکستان کو بھی یہ کلیم کرنا چاہیے اور ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ وہ جو 370 یونائٹڈ نیشن کی انٹرونشن کے بعد آپ نے ایڈ کیا تھا اس کا ری انسٹیٹ کریں, نمبر 1. نمبر 2, 35A کو ریسٹور کریں تاکہ ان کی ڈیموگرافی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کی جائے. ٹھیک ہے, یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں کچھ ڈومیسائلز 80,000 نان کشمیریز کو دیے گئے, ڈومیسائل ایشو ہوئے ہیں. تو کیا کریں گے, کتنی فگر بتائی آپ نے, 80 لاکھ. اچھا, کافی بڑی فگر ہے. چلیں 80 لاکھ کو جو ایشو ہوئے ہیں, 80,000 ہی ہے, 80,000 ہی ہے فگر. جی جی, میں نے یہی دیکھا تھا. اب کہنے کا مقصد ہے جب آپ ڈیموگرافی کو بدلیں گے تو آپ اس کلیم کو جو کشمیریوں کا ہے, جو آپ کا پرومس ہے, UN سیکورٹی کونسل کی ڈیمانڈ ہے, آپ اس سارے کو نلیفائی کریں. ٹھیک ہے, تو سلوشن اس اسٹینڈ آف کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں بجائے کہ آپ اس ایشو کو بڑھائیں. آپ نے کیا کیا, مودی صاحب نے کیا کیا, RSS کی کہنے کے اوپر انہوں نے یہ کیا, بی جے پی گورنمنٹ نے, کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی جو گلوبل ٹریٹی ہے جس کے اندر 4 یورپین کنٹریز شامل ہیں, جس میں جرمنی بھی شامل ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, UK بھی شامل ہے جس میں, اور شاید فرانس نے بھی گارنٹی دی ہوئی ہے, یونائٹڈ نیشنز اس میں شامل ہے. یہ سیکرٹری ہیں, یہ جو ورلڈ بینک, جی ٹھیک ہے, جی ورلڈ بینک کا ہے. اب یہ گلوبل ٹریٹی جو ہے, انٹرنیشنل ٹریٹی, اس میں سے ایگزٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو وائلیٹ کرو گے, یو آر میاں صاحب ان بریچ آف این انٹرنیشنل ٹریٹی. اس کے اوپر لا ہے گلوبل لیول کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پنشمنٹ ہے اس کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے آپ رائٹ اور لیفٹ اس کانفلکٹ کو جو کشمیریوں اور ہندوستان کے درمیان ہے میاں صاحب, نہیں بالکل یہ بڑا واضح آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تاکہ بجائے اس ایشو کو رائٹ اور لیفٹ لے کر جائیں, بجائے پاکستان کو ڈریگ کریں, پاکستان کو ڈریگ کریں, ٹھیک ہے, پاکستان کو بدنام کریں کہ آپ ٹیررزم کرتے ہو, XYZ کرتے ہو. آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے, یہ بریچ, یہ بذات خود ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں کہ جرم ہے یہ ایک. اب 2 چیزیں ہو گئیں. اب اس کے اوپر پھر آپ نے دھمکی دے دی کہ اگر آپ چپ نہ ہوئے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے. یہ تیسرا فیکٹر آ گیا. اب میں عرض کروں گا, چلیں نذیر صاحب ہم ذرا بریک پہ کر چلے جائیں تو اس کے بعد یہیں سے جاری ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جناب آپ بات کر رہے تھے. ہم بات کر رہے تھے کہ بجائے کہ ہندوستان اور بی جے پی اور ان کے پرائم منسٹر مودی صاحب یہ پاکستان کو تھریٹ کریں, ٹھیک ہے, اور انٹیمیڈیٹ کریں بائی فورس, یوز آف فورس سے, ان کو چاہیے جس کا الٹیمیٹلی کو حاصل نہیں انہیں کچھ ہو نہیں سکتا. ہاں یعنی کوئی حاصل تو کچھ نہیں کریں گے. انلیگل وار, ٹھیک ہے, کوئی ڈیٹریمنٹل ٹو پیس, کوئی لیگل کاز نہیں بنتا وار کا. ٹھیک ہے. آپ یو آر ان وائلیشن آف دی یو. یہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے کہا دے آر فیبریکیٹنگ کیسس بیلی, یعنی وہ ایک سچویشن پیدا کر رہے ہیں, اب وہ فیبریکیٹ کر رہے ہیں جس کا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, بجائے کہ ایشو کو ریزالو کرنے کے, اس کو ایڈریس کرنے کے, اب وہ رائٹ لیفٹ چاہ رہے ہیں. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب پچھلے کوئی 20-25 سال سے ہندوستان کے لیڈرز کیا کرتے ہیں, جب بھی ان کو انٹرنل پرابلمز آتی ہیں, چاہے وہ کمیونل رائٹس ہوں یا کوئی اور ان کا انٹرنل میٹر ہو, انسرجنسیز بھی ہیں وہاں, جو بھی کچھ ہو, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کا جو رخ ہے وہ پاکستان کی طرف موڑ دیتے ہیں. چاہے الیکشن ہو, خاص کر پچھلے 3 الیکشن ایسے ہوئے ہیں یا 4 الیکشن جس میں انہوں نے ووٹ لینے کے لیے پاکستان کے ساتھ بارڈر ایشوز ریز کیے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. میں یہ عرض کروں گا, کامن مین ان کی یہ شاطر پن سمجھ نہیں رہا وہاں. سر دیکھیں, کامن مین کی سائیکی آپ ڈیفائن کر. سر کامن مین کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی. کامن مین پروپیگنڈے کا سے متاثر شکار ہو جاتا ہے. کامن مین جو کمیونل ریلیشن شپس ہیں ان سے متاثر ہوتا ہے. وہ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ وہاں پر 4-5 طبقے بن چکے ہوئے ہیں کہ براہمن نے پالیٹکس کنٹرول کی ہوئی ہے, باقی کرسچن, مسلم, سکھ اور انٹچیبل جو ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. اور اللہ انٹچیبل ان کے اپنے ریلیجن کے 800 ملین لوگ ہندوستان کے یہ صاحب بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. 80 کروڑ 80 کروڑ 800 ملین, بہت بڑا ہیوج. یہ امریکہ کی پاپولیشن کے ٹوائس سے زیادہ ہے. آپ اس سے اندازہ کریں. ٹھیک ہے. امریکہ 350 ملین, امریکہ ٹوائس, 35 کروڑ, جن کو یہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ہیلپ کے لیے. ٹوائس دا پاپولیشن. 500 ملین ہندوستانیوں کے پاس ٹوائلٹ جانے کا فیسلٹی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کلائمیٹ کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. اٹس اے کرس آن ارتھ. اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. اٹ از اے کرس. اور اب آپ کلیم کرتے ہو کہ ہم کی سپیریئر ریس ہے, کہ آپ کی سپیریئرٹی تو انہی چیزوں سے ایکسپوز ہو رہی ہے. سپیریئر قوم ہے, اور وہ جو ہندوتوا سویلائزیشن آپ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ کے 500 + 800 یہ پوری کی پوری قوم آپ کی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ 2 ٹائم کی روٹی کھا لے یا اپنی صفائی رکھ لے. وہ اور کس بات کے اوپر آپ کرتے ہیں, اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ پاکستان پہ دوڑ پڑتے ہیں. یہاں پہ کچھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں جو اس کو بڑا انوی کرتے ہیں بھارت کی پروگرس کو. جی سر دیکھیں, یہ جو سی اوز اس نے پہنچ گئے, ان کے پاس $1 ٹریلین. سر یہ کیا ہوتا ہے, یہ پاپولیزم ہے. یہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو بی جے پی نے مودی کے اس کے لیڈرشپ میں انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اپنے پرپز کے لیے. اب وہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو ویپ اپ کرو. ٹھیک ہے. وہاں کے جو کشمیر کے جو مسلمان ہیں, جو ہندوستان کے اپنے 300 ملین, بائی دا وے یہ انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 200 ملین ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں 30 کروڑ 300 ملین مسلمز ہیں. بہت بڑی. اب اگر کشمیر میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ وکٹم ہوتے ہیں. کشمیر میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, حالانکہ یہ خود کرتے ہیں اس کے لیے, کیوں کہ ایز اے اس کو ٹول استعمال کرتے ہیں. جو ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان اس ایشو کو, اس کانفلکٹ کو, اس سارے کے سارے کی ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے. اچھا نذیر صاحب, 300 ملین اتنی بڑی تعداد ہے, ان کو کوئی کسی ٹول کے ذریعے, کوئرسیو ٹول کے ذریعے ٹیم کیا جا سکتا ہے؟ یہ کچھ کیا جا سکتا ہے, کیوں نہیں؟ کوئرسیو ٹول میں اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. سر آپ کے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس ہے. جب کولونائزیشن ہوتی ہے, یہ بائی دا وے دس از آلسو کولونائزیشن ہے. آپ یہ ہمارے پرٹیکولرلی کشمیر, سر ایون دا مسلمز آر کولونائزڈ. وہ بھی کولونائز ہیں.
ٹھیک یہ آڈینس کو بھی یہ بڑا اچھا ویسے پوائنٹ آپ ریز کر دیا. یہ وہ 300 بہت بڑی اہم نقطہ یہ کہ وہ بھی کالونائزڈ ہیں. اب جو کالونیل رول ہوتا ہے اس میں تو جبر سپریشن وہ ان کی اپنا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. بروٹ فورس وہ کیا کرتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں سر, وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو ایجوکیشن سے دور رکھتے ہیں, آپ کو امپلائمنٹ سے دور رکھتے ہیں, آپ کو سوشل جو ان کی گروتھ ہونی ہے اس سے بھی دور کر دیتے ہیں, اس سے بھی دور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی کوئی سوشل امپورٹنس نہیں رہتی. جب آپ جتنے مرضی بڑا نمبر ہوں, جب آپ ان کو تعلیم نہ ہونے دیں, آپ ان کو امپلائمنٹ نہ ہونے دیں, آپ اس کو ان پوزیشنز پہ نہ پہنچنے دیں جہاں پر, میاں صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جہاں پر ان کے پاس اتھارٹی ہو اور ان کے پاس انفلوئنس کرنے کی کیپیسٹی ہو. اب جو بھی قوم, وہ تو ٹریویل ہے, اس کا تو کوئی ایک آدھ پریزیڈنٹ ہو گیا ان کا, وہ تو ابوالکلام, تو وہ تو نہیں, وہ اکیلے کا سر وہ سیریمونیل ہے. اور وہ بھی پاسٹ میں ہوا ہے, آج کل نہیں ہوا ہے. وہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک میجر جنرل تھا رانا نام سے, انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو. میرے خیال میں وہ انٹیلیجنس کا اس سینئر لیول پہ پہنچ گیا تھا. وہ ہم بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہندوتوا سولائزیشن بنانے کے میں کہوں گا چکر میں ہے, اس میں ساؤتھ ایشیا کا امن تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. موجودہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس سے وہ اس کا خواب سر دیکھیں پرسیو کرنے سے دور نہیں ہو گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ بار بار ہو چکا ہے. یعنی وہ تو اس منزل سے رابرٹ بروس سے 2019 میں ہوا, پھر اس کے بعد بٹ اٹ از فیلنگ کنسسٹنٹلی اگین اینڈ اگین. فیل تو ہو رہا ہے نا. اب ضرورت جو ہم آج گفتگو کا مقصد یہ ہے تاکہ گلوبل لیول پہ عوام کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایشو ہے کیا. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے, ایشو ٹیررزم نہیں ہے, وہ جو ان کی موومنٹ ہے. دس از دا ٹائم یہ صاحب ٹو ری اوپن دا کشمیر کیس. ٹھیک, on the part of Pakistan. On the part of Pakistan, on the part of Kashmiris, on the part of United Nations, on the part of UN Security Council. بہت نقصان ہو چکا ہے. بہت. سب کانٹیننٹ نیوکلرائز ہو چکا ہے. اب یہ جو لیٹسٹ برکمن شپ آپ جو شو کر رہے ہیں, یہ دس کوڈ بائی ایکسیڈنٹ لیڈ ٹو اے نیوکلیر ایکسچینج. فل اسکیل وار. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہندوتوا تھنکنگ ہے, جو فلاسفی ہے ان کی, جو ان کی شیطانی ہے, دیٹ کین پش سب کانٹیننٹ انٹو اے والکینو. اب مقصد ہمارا آج کے سیشن کا یہ تھا کہ ایشو کو ری ڈیفائن کر دیں, اسٹریٹن آؤٹ کر دیں, تاکہ اب جو پہلگام کا ایشو ہے وہ بارڈر سے 230 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے. جب انسیڈنٹ ہوا, ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ ایک جونیئر افسر سینئر افسر کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سر میں جائے وقوع پہ پہنچ گیا ہوں, یہاں پر اتنے لوگ مر چکے ہیں, اتنے زخمی ہیں. اور پھر اس نے یہ کہا سر جو خول ملے ہیں ہمیں وہ انڈین آرمی کے ہیں. جو انڈین آرمی کے ہیں, وہ انڈین آرمی کے ہیں. اس نے کہا یہ وہ بلٹس کے جو خول ہیں, وہ جو بلٹ کے خول ہیں. اچھا. اس نے کہا اوئے ان کو فٹافٹ اکٹھا کرو, چپ رہو, اس کو اکٹھا کرو. اچھا. اور اکٹھا کر کے اس نے پھر کہا کہ سر یہ رپورٹ ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا وہ حملہ کر کے جس طرف گئے ہیں اس طرف ہمارے پوسٹ ہے, ہماری پوسٹ ہے, میں نا انڈین آرمی کی پوسٹ. یہ تو بڑا لاجیکلی بھی ان کا سارا کرتا چٹا سامنے آ جاتا ہے. یہ سارا کا سارا آڈیو ہے ان کا سارا. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا اوئے, پنجابی میں کہا اوئے چپ کر, تو ایسا کر, یہ جو جتنے خول ہیں خود لے کر میرے پاس آؤ اور باڈیز کو بھی لے کے آؤ ہاسپٹل میں بھی پہنچ رہا ہوں. اب مجھے بتائیے اس سے زیادہ آپ کو کنکریٹ ایویڈنس اور کس چیز کا چاہیے؟ یعنی یہ کہ اسٹیج مینجڈ بائی انڈینز ہی ہے. دس واز مینجڈ بائی دی انڈین گورنمنٹ اٹ سیلف ٹو اچیو دی سیم آبجیکٹیوز. اب آپ گورنمنٹ سے مراد یہ جو سیاسی گورنمنٹ لے لیں یا ان کی ملٹری لے لیں یا ان کا را لے لیں, بٹ دس از انڈیا اٹ سیلف. یعنی ون آف دی اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہیں. اٹ واز ڈن, نان اسٹیٹ نہیں ہے. ایک لفظ استعمال کریں, اٹ واز ڈن بائی انڈیا اٹ سیلف. ہاں یہ بہتر ہے. یہ اٹ از سفیشینٹ ٹو سے. ہم اس میں نہیں جاتے کہ انڈیا کے کون سا سیگمنٹ ہے, اے نہیں کیا, بی نہیں کیا, یا سی نہیں کیا. اٹ واز ڈن بائی انڈیا اٹ سیلف. اس کے دو اب آپ سوال پوچھیں گے کہ نذیر صاحب یہ کیوں کیا؟
الیکشن آنے والے ہیں ان کے ایک اسٹیٹ میں. یہ پچھلے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے 30 سال سے یہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ وپ اپ کرتے ہیں ٹیررزم کا ایشو اور کمیونل ایشو اپنے الیکشن جیتنے کے لیے. آج بچہ ہندوستان کا یہ کوشچن کر رہا ہے کہ مودی کیا الیکشن آ رہے ہیں جو یہاں پر اتنا شور ہے. دس از واٹ اٹ از آل اباؤٹ. نذیر صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب بچہ ہندوستان کا کہہ رہا ہے کہ مودی تم الیکشن کے لیے یہ سٹنٹ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے وہ بچہ یا وہی لوگ انڈینز پھر بہک جائیں گے اسی پاپولزم کی ویو میں جب انہیں پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. دیکھیں وجہ ہے پھر بھی آپ کا مطلب ایک سیگمنٹ پھر بھی بھٹکا ہی رہے گا. سر وہ جو ہندو سیگمنٹ ہے بڑا ہندو وہ جو آر ایس ایس جو ہے وہ ملیٹنٹ ونگ ہے بی جے پی کا. ٹھیک ہے بی جے پی کا بی جے پی اسی کی آف سپرنگ ہے اسی کا آر ایس ایس کی اولاد ہے وہ اس کا پولیٹیکل ونگ ہے. ٹھیک ہے. اور آر ایس ایس جو ہے ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے راشٹریہ سیوک سنگھ. ان کا روزانہ میٹنگ ہوتی ہے آر ایس ایس کے ہیڈ سے اور مودی ایک اور بھی ہے بجرنگ دل آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے یہ ہے. اب چونکہ حکومت ان کی ہے پولیس ان کی ہے آرمی ان کی ہے ریسورسز ان کے ڈسپوزل کے اوپر ہے تو مسلمان یا کرسچن یا انٹاچیبل یا سکھ کیا کر سکتے یہ اسٹیٹ پاور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ نیشن تو کچھ کر سکتی سر. اسی لیے آج کا ہمارا وہ میں کہہ رہا ہوں ادھر آئیں پاکستان اب کیا کرے. اسی لیے اب ہمارا جو پروگرام کا مقصد ہے ہندوستان اب پاکستان کیا کرے. پاکستان سمپل سی بات ہے یہ کہے پوری گلوبل کمیونٹی کو بجائے بار بار ہم بچیں اس چیز سے کہ پورا ساؤتھ ایشیا ایک والکانو نہ بن جائے. اس سے آپ اس ایشو کو ریزالو کروائیں ایز پر دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز نمبر 1. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ اس کا انتظار نہ کریں. اس سے پہلے 370 کو ری انسٹیٹ کروائیں. ٹھیک ہے. 35A کو ری انسٹیٹ کروائیں تاکہ ان کی ڈیموگرافی جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. تیسری بات یہ جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر خط لکھا ہے پاکستان کو ان سے کہیں کہ اس کو واپس لیں بیکاز دس از اے بریچ آف انٹرنیشنل ٹریٹی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب گلوبل کمیونٹی کے اور یونائٹڈ نیشنز کے اس ایشو کو ریزالو نہ کروانے کی وجہ سے یہ انکریمنٹل سچویشن بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے نیوکلرائزیشن ہوئی. اسی وجہ سے اب انڈس واٹر ٹریٹی بریچ ہو رہی ہے. اب واٹ دیٹ وڈ مین یہ جو انڈس ویلی ہے میاں صاحب یہ چھوٹا کام یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں سوری فار بینگ لٹل مور نہیں یہ اچھا ہے لوگ سننا چاہیں گے. یہ سوری فار بینگ ایموشنل. بات یہ ہے انڈس سویلائزیشن صدیوں پرانی ہے. ٹھیک ہے. اس مودی نے انڈس سویلائزیشن کو ہندو سویلائزیشن انڈس سویلائزیشن ناٹ ہندو سیول اس نے اس کو انڈس سیولائزیشن کو اس نے اس کو خطرے میں ڈال دیا. یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. انڈس سیولائزیشن آدھا افغانستان بھی آتا ہے آدھا ہندوستان بھی آتا ہے پورے کا پورا پاکستان بھی اس کے اندر آتا ہے. جب آپ کہتے ہو نا کہ یہ انڈس ویلی کیا ہے دس از دا انڈس ویلی. اب آپ ایک شخص کی وجہ سے ایک ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا گلوبل لیول کے اوپر ناکامی کی وجہ سے آپ ایک سویلائزیشنز کو ڈسٹرائے کر رہے ہو. اس سے بڑا اور ہیومینٹی کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں جو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں دس از دا ٹائم ٹو ویک اپ. اور مودی کو آپ شکست دیں اسی کے اپنے گھر میں الیکشن نہ جیتنے دیں وہ پگنڈا نہ کرنے دیں. یو آر ایڈریسنگ دا پیپل آف انڈیا. آئی ایم ایڈریسنگ دا ہیومینٹی گلوبل ہیومینٹی اینڈ دا پیپل آف انڈیا اینڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف انڈیا اینڈ دا پیپل آف کشمیر کہ آپ اس کو اجازت نہ دیں اس کو شکست دیں الیکشن میں بھی دیں اس کو جہاں پر جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس میں بھی شکست دیں اس کو نیریٹو میں بھی شکست دیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں کے جو سین مائنڈز ہیں میں نے کئی پروگرام سنے ہیں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا. ایک جنرل ہے ان کا سر اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا دیکھیں یہ بائی لیٹرل ایشو ہے
یہ یونیلیٹرل ڈیسیژن کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. واٹ اے ونڈرفل فریز کہ بائی لیٹرل ایشو کو بائی لیٹرل کو یونیلیٹرل بنا ہی نہیں سکتے. یونیلیٹرل ایکشن سے یہ کیسے ریزالو ہو سکتا ہے؟ آربیٹریلی نہیں تو آپ کر سکتے ہیں. سو سمپل. یو کین ناٹ ڈو اٹ. ہاں اس نے 4 لفظوں میں یہ پورا ایشو بیان کر دیا کہ ہاؤ کوڈ یو ڈو اوے ود 370، ہاؤ کوڈ یو ڈو اوے 35. اچھا اس کے لا فیئر میں تو ہے نا کہ ایک جو آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں آپ انٹرنیشنل، اس میں سلامتی کونسل بھی انٹروین کر سکتی ہے. اس میں بھی انڈس واٹرز میں سلامتی کونسل ہی کے پاس تو کیس ہے. انڈس واٹرز کا بھی یہ جو انڈس واٹر اب پاکستان لے کے جائے گا اس کو. ٹھیک ہے. یہ جو بریچ آف ٹریٹی ہوتا ہے سلامتی کونسل از خود بھی کر سکتی ہے. وہ سو موٹو بھی لے سکتے ہیں. سو موٹو بھی لے سکتے ہیں. اور پاکستان چونکہ ممبر ہے اور یہ بھی اسٹڈی ہونا چاہیے، پاکستان کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ سیکورٹی کونسل کو کہے کہ وہ موو کریں اس کے اوپر، اس سے پہلے کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک نیا ایشو کھڑا ہو. اور وہ پھر جو میں نے پہلے عرض کیا دیٹ لیڈس ٹو دی ڈسٹرکشن آف دی انڈس ویلی سویلائزیشن. ٹھیک ہے بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہم بہت بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ جب کوئی ایشو فار اے ویری لانگ ٹائم ریزالو نہیں ہوتا وہ پھر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ ویوڈ اگزامپل اور کوئی نہیں ہے کہ یہ ایشو گلوبل کمیونٹی کی ناکامی کی وجہ سے صرف اس لیے کہ ہندوستان بڑا ملک ہے نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا اس کی اصلیت کیا ہے کہ 500 لوگوں کے پاس تو ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. 800 ملین جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے. اور اگر ان کی ٹاپ کی 4 یا 5% جو ویلتھ جن کی اس کو آپ ہٹائیں تو وہ پاکستان کے پر کیپٹا انکم سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا میں نذیر صاحب اب اس وقت تو موجودہ سچویشن میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کا یہ مینترا مانا نہیں ہے. نہیں مانا، بالکل نہیں مانا. یہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. اسی لیے ہم نے ڈیٹیل میں عرض کیا تھا کہ یہ انڈین کا خود بنایا ہوا خود ساختہ ایشو ہے اور وہ بائی فورس آف ویپن انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. اور یہ جو انٹیمیڈیشن ہے یہ پاکستان کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. پاکستان کی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی ایجنسیز کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور یونائٹڈ ہے کہ ہم انٹیمیڈیٹ نہیں ہوں گے. دس از انٹیمیڈیشن. اچھا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری قومی سلامتی نے بھی کہہ دیا، کمیٹی نے، اٹس این ایکٹ آف وار، یہ جو انڈس ٹریٹی کا ہے اس کو کس طرح ہم ہاؤ کین بی ڈکلیئر اٹ این ایکٹ آف وار؟ یہ ایک قسم کی وارننگ ہے. وارننگ ہے ہندوستان کو بھی ہے اور گلوبل کمیونٹی کو بھی، آڈینس کو بھی ہے. ٹھیک ہے. اور UN سیکورٹی کونسل کو بھی ہے کہ یہ اتنا شدید قسم کی بریچ ہے آف انٹرنیشنل ٹریٹی کی کہ وار لائک سچویشن بن جائے گی. پھر سر میں عرض کر چکا ہوں کہ دس ول لیڈ ٹو دی ڈیتھ آف دی انڈس ویلی سویلائزیشن. اگر آپ پانی بند کر دو گے تو یہ سویلائزیشن کب تک رہے گی؟ یہ تو نذیر صاحب پانی تو برہم پترا سے یا ہمالیہ سے آتا ہے، چائنا سے آتا ہے نا. یہ تو اب انہوں نے جب ٹریٹی بند کریں گے تو پھر ایک دن میں تو بند نہیں ہونی. ٹھیک ہے جی. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ نیچرل ہو یا وہ مین میڈ ہو، اٹ از آلویز انکریمنٹل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اتنی بڑا انڈس ویلی کی جو اس وقت ہرا بھرا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پانی وہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اپ اسٹریم جو کنٹری ہیں اگر وہ انٹرفیئر کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. کل کو چائنا کر لیتا تو سر دیکھیں وہ سیپریٹ ایشو ہے. ٹھیک ہے. ہم بات صرف یہ کر رہے ہیں انڈس ویلی کی اپنی بقا اس میں ہے کہ اس کے جو واٹر ریسورسز ہیں وہ انٹیکٹ ہوں جس طرح کے پہلے پچھلے 60 سال سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دس از ایز سمپل. اچھا زیادہ اب تو ہمارے پاس کوئی 30-40 سیکنڈ رہ گئے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کر لیں. زیادہ یہ بی جے پی کے آنے سے ہوا ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس جب حکومت میں تھی ان کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ. سر کانگریس بھی اتنی ہی اینٹی پاکستان تھی. سر وہ اتنی ہی اس میں جیسے کہیں ذمہ دار ہے جس طرح بی جے پی ہے. آفٹر آل بی جے پی کے آنے سے جو کانگریس پہلے تھی وہ انہوں نے کیوں نہیں مسئلہ حل کیا کشمیر کا؟ اس کو ذرا وائنڈ اپ کر دیں پھر آپ. کشمیر کا سر دیکھیں بڑی سمپل، اب ہم بالکل کلوزنگ پہ جا رہے ہیں. یہ اسٹیٹ آف انڈیا کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے، چاہے وہ کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی ہو یا باقیوں کی ہو. نمبر 1 یہ گلوبل لیول پہ یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے، یہ سیکورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے.
اور یہ گلوبل لیول پہ ہیومینٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریجن کو ایک ولکنو نہ بننے دیں اور اس کو کنٹرول کریں. بی جے پی کو وہ اس میں مصروف ہے کہ ہم ایک ہندو سویلائزیشن بنانا چاہ رہے ہیں اور سب کے لیے. نذیر صاحب بہت شکریہ, بڑے اچھے انداز میں آپ نے ایلیبوریٹ کیا. پروگرام اختتام کو پہنچا. اٹ از دی پرائم رسپانسبلٹی آف دا گلوبل کمیونٹی, انڈین لیڈرشپ, کہ اس کو ایک لائیو والکینو میں اس ساری صورتحال کو تبدیل نہ ہونے دیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.